اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی 116 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی۔ سورۃ طٰہٰ میں 135 آیت اور 8 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 116 سے 128 نمبر کی آیتیں ہیں۔ ان 13 آیتوں کا حاصل مطالعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے۔ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، یعنی مکے میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ مکے میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا، مسلمانوں کو رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ جو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے کس طرح سے بنی اسرائیل پر فرعون نے ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کس طرح سے سمندر میں غرق کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو ایک مدت تک وقت دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جو ہے فرعون کے عذاب سے بچا کر جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکالتی ہے، ہجرت کر کے جب بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے جاتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے آزمائش میں ڈالتا ہے، سامری جو ہے ان کو کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، تو اس کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا واقعہ اس رکوع میں بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کر رہا ہے، اس میں مکے کے لوگ اس وقت جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے، مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، تو مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ کو جا رہے تھے، تو یہ جو ہے مکے کے جو لوگوں کو مخاطب کر کے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، جو ان کا دشمن یعنی انسان کا دشمن جو شیطان ہے، کھلا دشمن ہے وہ، تو اس کے شیطان کے حسد میں شیطان نے جو حسد کیا تھا آدم سے، اور اس نے جو اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا، تو وہ بشری کمزوری کو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلاتا ہے کہ سدھر جاؤ، آج بھی توبہ کر لو، ورنہ کل قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو کوئی بچائے گا نہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے اس صورت میں، اور یہاں آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ اب ہم اس 7ویں رکوع پر نظر ڈالیں گے۔ یاد کرو وقت جب ہم نے
فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدے میں گر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس تھا، جو جینوں میں سے تھا، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہ جینوں میں سے تھا، وہ انکار کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم جو ہے مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا حسد کے بنا پر۔ اس پر ہم نے ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا، اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے۔ جب اس نے انکار کرا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی، اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کا کھلا دشمن شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اس وقت، دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، دیکھو یہ تمہارا اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کو اسی وقت فرما دیا تھا کہ دیکھو تمہارا یہ دشمن ہے، شیطان جو ہے تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہاں سے وہ جنت سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا تھا اور آزمائش کے طور پر جنت میں رکھا اور کہا کہ تم جو ہے جنت کا ہر چیز کھانا لیکن ایک درخت کا پھل مت کھانا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال دے، یعنی تم بھول کر بیٹھو اور تم جنت سے نکل جاؤ اور تم مصیبت میں پڑو، یہاں تو تمہیں یہ آسانیاں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ جنت میں جو ہے تم کو بھوک نہیں لگتی، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تمہارا لباس ایک دوسرے کے سامنے کھل جاتا ہے، یعنی تمہاری سطر یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے یعنی آدم اور حوا کے سامنے نہیں کھلتی۔ لیکن دنیا میں تم کو یہ سب کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنا پڑے گی۔ جنت میں یہ تم کو بڑی آسانی سے نصیب ہے، تم کو یہاں دھوپ نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، یہاں سب تم کو آسانیاں ہیں۔ لیکن یہ دشمن جو ہے تمہارا شیطان، یہ تم کو کہیں بھلائے میں نہ ڈال دے اور تم کو کہیں جنت سے نہ نکال دے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، لیکن شیطان جو ہے ان دونوں کو جو ہے پھسلایا، کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ شیطان نے جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا، اپنے سازش کا جال بچھایا اور اس میں وہ پھنس گئے، اور اس نے کہا کہ آدم میں تمہیں بتاؤں وہ درخت جس میں تم ہمیشہ کی زندگی تم کو نصیب نہ ہو، یعنی تمہیں موت ہی کبھی نہ آئے، ایسا درخت کا پھل بتاؤں، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی۔ اس طرح سے وہ شیطان نے وہ دونوں کو بہکایا، آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ آخر کار کیا ہو گیا؟ شیطان کے جال میں پھنس گئے۔ اس نے جو جال بچھایا، اس نے جو آدم اور حوا کو جو پھسلایا، انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کی سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو لباس تھا ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا، سطر کھل گئی، اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ پھر جو ہے ان کی جیسی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی
تو شرم محسوس ہوئی، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ آدم نے جو ہے تو اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے راہ راست سے بھٹک گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ تمہارا دشمن جو شیطان ہے وہ ان کو بھول گئے، اور انہوں نے جو ہے نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو جیسے ہی ان کا جو ہے سطر کھل گئی، آدم علیہ السلام کو یاد آ گئی کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہی آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے، دعا سکھائی، جس کا ذکر دوسری صورت میں ہے، اور آدم علیہ السلام نے جنت ہی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور اس کی توبہ بھی قبول کر لی، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے امیجیٹ ان کی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی، اور اس کو ہدایت بھی بخشی، توبہ بھی قبول کی اور ہدایت بھی بخشی۔ یعنی وہ بشری کمزوری جس کی وجہ سے آدم بھول گئے اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو گئے، شیطان نے جو ان کو پھسلایا، تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی آدم کو یاد آ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ بھی سکھائے توبہ کے، اور وہیں پہ اللہ سے انہوں نے معافی مانگی۔ ایسا نہیں ہے کہ آدم کہیں سال روتے رہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی وقت امیجیٹ جنت ہی میں خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرما رہا ہے۔ دیکھیے 122 نمبر کی آیت، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، پھر اس کی رب نے اسے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کی توبہ، اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی، اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بخشی اور توبہ قبول کی اور وہیں ہدایت بخشی۔ یہ جو قصے گھڑتے ہیں کہ آدم کئی سال روتے رہے اور یہ جو ان کے آنسو سے سمندر بن گئے، پانی جو گڑے تھے پانی سمندر بن گئے، یہ قصے کہانیاں جو ہیں من گھڑت اسرائیلی روایتیں ہیں یا دل سے گھڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہا ہے۔ 122ویں آیت آپ پڑھیے، اس پہ غور کیا جی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس کی توبہ قبول کی لی اور اسے ہدایت بخشی، اور اس کو ہدایت بخشی اور فرمایا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر جاؤ۔ دیکھیے خود غور کیجئے، 122 اور 123 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبخت میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اور ہماری ماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور پھر فرمایا کہ یہاں سے تم دونوں اتر جاؤ۔ ہاں، یہاں سے جنت کا سفر ختم ہوا اور اب زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، تو یہاں سے جنت سے دنیا کی زمین پر دونوں اتر گئے، یہ ہے وہ سفر۔ پھر یہاں سے جو ہے انسان کی نسل شروع ہو گئی،
اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم کو بھیج دیا، پھر یہاں واقعہ یہ ختم ہوتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا، نہ بدبخت میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد جب یہاں سے انسان کی نسل شروع ہوئی تو یہاں سے اللہ جب بھی انسان راہ راست سے بھٹکے گا اللہ تعالیٰ راہ راست بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گا، یعنی اور جو میرے ذکر یعنی جو درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے تو اس کو پھر جو اللہ کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو اس کو دنیا میں تنگ زندگی دے گا۔ تنگ زندگی یعنی بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس سر و سامان مال و دولت ہو لیکن یہاں اس کو سکون نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا، بے چین رہے گا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس کو تنگ زندگی ہوئے گی اور قیامت کے دن بھی اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اندھا اٹھائے گا یعنی اس کو آنکھ تو ہوگی لیکن وہ جو قیامت کے دن جو اس کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ جو جنتی کو جنت میں داخل کرے گا، جو نعمتیں بخشے گا، وہاں اسے وہ دیکھ نہ سکے گا۔ یہاں جس طرح سے اس کو ہدایت جو اللہ کی ہدایت نظر نہیں آتی، یہ قرآن مجید کی جو آیتیں انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو وہ جس طرح سے نہیں دیکھتا، یہاں جیسا اندھا بن کر زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا اور وہاں اس کو نعمتیں نظر نہیں آئے گی اور صرف عذاب میں مبتلا رہے گا، اللہ کے عذاب میں۔ قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، وہ کہے گا اللہ اے پروردگار دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، مجھے یہاں پر اندھا کیوں اٹھایا گیا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ وہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس طرح تو ہماری آیت کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ دنیا میں جس طرح سے ہمارے نبی جو آیتیں لاتے تھے جس طرح سے تو نے بھلا دیا تھا، یعنی یہاں سے جو ہے مکے والے کو بھی خطاب ہے، آج جو ہمارے نبی جو قرآن مجید لے کر آئے ہیں، یہ آیتیں لائے ہیں، تم ان کو بھلا دے رہے ہو، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بھلا دے گا، چاہے مکے کے لوگ ہو یا چاہے آج کے مشرک ہو، جو بھی آج دنیا میں اللہ کی آیتوں کو بھلا رہے ہیں اور اس کے جو نیک بندے ہیں، جو معصوم بچے ہیں، معصوم جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، ان کو جو ستاتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھلا دے گا اور اندھا اٹھائے گا۔ جس طرح سے آج دنیا میں اندھے ہیں، اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، آنکھ رہنے کے باوجود یہ اللہ کی آیتوں کو نہیں دیکھتے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ ہاں اس طرح تو ہم ہماری آیت کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلا دیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں اور اپنے رب کی آیت نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں، یعنی دنیا میں اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ہم حد سے گزرنے والے یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں اور اپنے رب کی آیت نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دے گا، یعنی تنگ زندگی دے گا دنیا میں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پایا ہے، اور آخرت کا تو بہت سخت عذاب ہوگا۔ پھر کیا ان لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے مکے والے کو خطاب کر کے فرما رہا ہے، پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیاں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو ہے فرما رہا ہے ان کو، مکے والے کو خطاب کر کے
کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے. بڑی بڑی قوموں کو مکے والے جو ہے شام کا سیریا کا جو سفر کرتے تھے ان کے راستے میں وہ بستیاں تھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پلٹ کر رکھ دیا تھا. تبوک کو جو جاتے تھے وہ ادھر تو وہاں وہ بستیاں موجود تھی, وہ کھنڈریں موجود تھی. آج بھی بڑے بڑے کھنڈر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاریخ سے سبق لو. یہ بڑی بڑی قوم عاد و سمود کی قوم, فرعون جو مصر کا دیکھیے آپ پیرامڈ جو بڑے بڑے جو فرعون کے یہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کی لاش کو آج بھی ویسا ہی رکھا ہے دنیا والوں کے لیے عبرت کے لیے. دیکھو یہ کس طرح سے بڑے بڑے قوم گزری ہیں, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہا ہے تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر چکا ہے جن کی بستیاں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں, جن کی بستیوں سے آج یہ چلتے پھرتے ہیں. در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. ہاں دراصل اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عقل دی ہے اس پہ غور فکر کرتے ہیں. بہت سی نشانیاں ہیں مکے کے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں اور جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو ستا رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. خاص کر کے آج کے دور کے وہ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں. وہ ذرا بنی اسرائیل جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتی ہے, اپنے آپ کو جو اسرائیل یعنی یہودی جو آج مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, وہ ان کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے دنیا میں بڑے بڑے قوموں کو کس طرح سے ختم کیا, برباد کیا. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے, آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. اور تم آج جو ظلم کر رہے ہو تو اس سے عبرت حاصل کرو. تو اس طرح سے یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی وہ بشری کمزوری یاد دلاتا ہے جو انسان میں ہے, جو انسان اور انسان کا دشمن شیطان جو اس کو بھلا دیتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹاتا ہے اور اس کو جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے انسان کو کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے شیطان ہے اور وہ تم کو بھلائے میں ڈالا ہے. جس طرح سے اس سے پہلے تمہارے باوا حضرت آدم کو اس نے بھلا دیا تھا, جنت میں وہ درخت کا پھل بتایا, انہوں نے اس کو کھا لیا. اور تو اسی طرح آج بھی دنیا میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ان کو بھی اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور انسان کا دشمن جو شیطان ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دشمن جو شیطان ہے اس سے بچا, اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.